ہمارے لیے حضور کی شفاعت کا ذریعہ ثابت ہوگی. حضور کی محبت کی برکت سے ہمیں آخرت میں حضور کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی. بخاری میں روایت موجود ہے، ایک صاحب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا، پہلے یہ بتلا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ما اعددت لہا، تیرے پاس کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے عرض کیا، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو. اور دوسری روایت میں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ حشر میں آخرت میں ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر ہم اس قدر خوش ہوئے، اتنے مسرور ہوئے کہ آج تک ہم اتنے کبھی بھی خوش نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پکی سچی محبت رکھا کرتے تھے. اور جب انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے کل حشر میں آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم پکی سچی محبت حضور سے رکھتے ہیں، لہذا ہم آخرت میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے. اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ اس قدر خوش ہوئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے نعت میں اشعار پڑھے گئے، لیکن آپ کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے، آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں شرط ہیں. ان میں سے ایک چیز بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کو محبت رسول کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے، جو آپ کی معیت اور رفاقت کے حاصل کرنے کا باعث ہے، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی ہے، آپ کی تابعداری ہے، آپ کی فرما برداری ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر سورہ نساء کے اندر موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کو اختیار کرے،
وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور اللہ رب العزت کا انعام یافتہ گروہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ حسن اولئک رفیقا، کتنی اچھی رفاقت۔ اور میں نے جو خطبے میں آیات پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32، حضرات مفسرین نے ان آیات کے شان نزول کے تحت لکھا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور ان انبیاء کو اللہ کے بیٹے اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب و اختصاص حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے محبوب و مقرب بندے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، یہ جو میرے محبوب بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میرے قرب و اختصاص کو حاصل کرنے کے لیے اپنے من گھڑت طریقے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان سے صاف صریح اور واضح طور پر فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب و اختصاص حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننا ہے، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننا ہے، تمہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر تمہیں اس کا قرب چاہیے تو پھر انہیں کہہ دیجئے میری اتباع کر لیں۔ جب میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا مقرب اور محبوب بندہ بننے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع ضروری۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اگر تم سے کہیں کوتاہی غلطی ہوئی ہے، غفلت و لاپرواہی ہوئی ہے، گناہوں کا صدور ہوا ہے، تو نبی کی اتباع کی برکت سے، نبی کی اطاعت کے توسل سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت
اعراض کرنے والوں کو، روح گردانی کرنے والوں کو، رخ پھیرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس جانب بھی بڑھے، جہاں کی طرف انہوں نے اپنے مبارک قدم بڑھائے، جس طرف وہ نکلے، کامیابی نے ان کے قدم چومے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کو اور آپ کی اطاعت کو اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ زندگی کے ہر ایک شعبے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کرتے تھے، آپ کی فرما برداری کرتے تھے۔ وہ سیرت مناتے نہیں تھے بلکہ سیرت اپناتے تھے۔ آج ہم سیرت مناتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں سیرت کوئی منانے کی چیز نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ اور منانے میں بھی اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو تو ممکن ہے وہ نجات کا ذریعہ ثابت ہو، لیکن ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جو طریقے قرآن و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں، اور وہ دنیا کے اندر الگ الگ طریقے ہیں۔ دین پوری دنیا میں ایک، جو دین عرب میں ہے وہی عجم میں ہے، جو مکہ میں ہے وہی فرانس میں ہے، جو مدینہ میں ہے وہی امریکہ میں ہے، جو افغانستان میں ہے وہی ہندوستان میں ہے، لیکن جو اپنے من سے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقے ہیں وہ ہر جگہ الگ الگ ہیں۔ اس لیے اسی ربیع الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ کے منانے کے لوگوں نے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں، اور برے صغیر کے اندر خاص طور پر ہمارے ہند و پاک کے اندر اب ان تمام طریقوں کو الگ الگ طور سے منایا جاتا ہے۔ کہیں تو ابھی پیچھے 12 ربیع الاول گزرا جس میں مختلف مقامات کی ویڈیوز آئیں، کہیں لوگ ڈانس کر کے میلاد منا رہے تھے، اور ابھی 3-4 مہینہ پہلے کی بات ہے، سری نگر کے اندر بھی جب بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو جمعہ کے دن کچھ لوگ جامع مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کر باہر صحن میں نکلے تو مسجد کے صحن میں انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور ڈانس کرتے کرتے وہ اس قدر بے قابو ہو گئے کہ روڈ کے اوپر آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ڈانس کر رہے ہو؟ کہا ہم بارش مانگ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ میں سے بھی شاید بعض لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ حالانکہ بارش کے لیے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، نماز استسقاء پڑھیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، لیکن وہ ایک نیا فرقہ ہے۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو وہ ایک نیا فرقہ نکلا ہے کشمیر کے اندر، اس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض مقامات پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد ڈانس کر کے منایا جاتا ہے، بعض مقامات پر کیک کاٹ کر منایا جاتا ہے، بہت بڑا کیک بنایا جاتا ہے، اور اس کیک کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، اور پھر اپنے قائد کو بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری تھما دی جاتی ہے، اور وہ اس کیک کے اوپر اس لکھے ہوئے کلمے کے اوپر چھری چلا کر اس کیک کو کاٹتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نبی کا میلاد منا رہا ہوں، حالانکہ وہ چھری جو چلا رہا ہے وہ براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے کے اوپر چلا رہا ہے، اور اسے اس بات کا محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بعض جگہوں پہ
جھنڈے لہرا کر میلاد منایا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ جھنڈے کو سلامی دے کر میلاد منایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ میلاد کا جلوس نکال کر میلاد منایا جاتا ہے، اور ہم نے خود بھی منایا ہے جلوس کے اندر۔ میں خود بذات خود جب مدارس کی طرف دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تھے، مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، تو نکلتے تھے بڑے شوق سے، بچوں کو بھی لیتے تھے، ٹولیاں بنا کر پہنچتے تھے، اور پھر گلی گلی گھومتے تھے جلوس لے کر، یہاں تک کہ 3 بج جاتے تھے، ظہر کی نماز وہیں ہو جاتی تھی۔ اب 3 بجے مسجد کا رخ کیا، اس لیے کہ وہاں تبرک تیار کیا ہوا ہوتا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا لیا، کھائے، تو چلو جی گھر کی طرف بھاگے، اور عصر کی نماز راستے میں ہی گئی، گھر شام کو پہنچے۔ ہاں جی، دن بھر ہم نے جلوس نکالا ہے میلاد شریف کا، تھکے ماندے ہیں، رات کو سوئے، مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، اور بعض دفعہ صبح بھی نہیں اٹھتے تھے، فجر کی نماز بھی چلی جاتی تھی، جبکہ نماز کو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز کی پابندی نہ کرے، جو نماز کی پرواہ نہیں کرے، وہ نبی علیہ السلام کو ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے قلب اطہر کو مجروح اور زخمی کرتا ہے۔ اور یہ تمام طریقے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، بخاری کی روایت ہے، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی بات نکالے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، تمام باتوں میں سے سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب کی ہے، وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین برے طریقوں میں سے سب سے برا طریقہ وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو، کل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر نکالا ہوا ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ایک گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ عمل کون سا، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہ طریقہ کہ کسی جگہ بیٹھ کر، مسجد ہو، گھر ہو، تاریخوں اور مہینوں اور دنوں کے تعین کے بغیر کبھی بھی آپ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال یعنی پردہ فرمانے تک سیرت طیبہ کے کسی بھی گوشے کے اوپر روشنی ڈالیں، کچھ سنائیں، کچھ سنیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے، یہ سیرت سننے سنانے کا عمل تابعین کا رہا ہے، سیرت کے سننے سنانے کا عمل تبع تابعین کا رہا ہے، سیرت کی مجالس کے انعقاد کا عمل اولیاء کاملین کا رہا ہے، لہذا یہ عمل سنت کے قریب تر ہے۔ یہ طریقہ بیٹھ کر سیرت طیبہ کی باتیں ہوں، سیرت طیبہ کو بیان ہو، اس میں جو مجلس کے انعقاد کرنے والے ہوں ان کے لیے بھی یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، جو بات کرنے والے ہوں، جو بات سننے والے ہوں ان کے لیے بھی یہ بخشش کا باعث ہے، اور جنہوں نے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں ان کے لیے بھی یہ توشہ آخرت ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے قریب ترین عمل،
اور جو عمل قرآن و سنت کے قریب ترین ہو وہ نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا، اور جو قرآن و سنت سے دور ہو، قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت کا عمل گمراہی ہے، اور گمراہی کا یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 8 بجے ہے نا نماز؟ جی بس مختصر جی کوئی بات۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 14 یا 1500 صحابہ کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا اور بحیثیت قاصد کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور آپ مکہ کے کفار و مشرکین کے جو رئیس ہیں، سردار ہیں، ان سے گفتگو کرو، ان سے بات چیت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، شام ہو گئی، اپنے چچازاد بھائی ابان بن سعید کے ہاں قیام کیا، رات کو ٹھہر کر صبح کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ کے کفار و مشرکین کے سرداروں سے بات چیت کرنے کے لیے نکلے تو ابان بن سعید کی نظر ان کے پاجامے کے اوپر پڑی جو نصف پنڈلیوں تک اوپر چڑھا ہوا تھا۔ ابان بن سعید نے کہا کہ اے بھائی عثمان، آپ مکہ کے سرداروں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن آپ کا پاجامہ نصف پنڈلی تک ہے، اوپر چڑھا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کو غیر مہذب تصور کرتے ہیں۔ آپ ایک قاصد کی حیثیت سے جا رہے ہیں، آپ کی بات کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی، وہ آپ کو گنوار سمجھیں گے، آپ کی بات سے وہ متاثر نہیں ہوں گے، آپ کی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، لہذا آپ اپنے پاجامے کو نیچے لٹکا دیجئے ٹخنوں کے اوپر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اے ابان سن لے، میں اپنی ان آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک تہبند کو دیکھ چکا ہوں جو نصف پنڈلی تک تھا۔ اب یہ مکہ کے کفار و مشرکین کے سردار مجھے گنوار تصور کرتے رہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مجھے دیہاتی سمجھیں، اعرابی سمجھیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری بات میں اثر ہو یا نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مجھ سے متاثر ہوں یا نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تہبند کو نصف پنڈلی تک دیکھ چکا ہوں، اب کچھ بھی ہو جائے میں نصف پنڈلی سے نیچے اپنے پاجامے کو ہرگز نہیں لٹکا سکتا ہوں۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنہیں فاتح فارس کہا جاتا، جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا اور جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رازدار صحابہ میں سے تھے، ایک مرتبہ فارس کے بادشاہ کسریٰ نے ان کو اپنے ہاں دعوت دی۔ کسریٰ جو اس وقت سپر پاور کہلاتا تھا، عالی شان کھانے پکوائے،
دسترخوان بچھایا. وہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. لیکن کھانا کھانے کے دوران ایک نوالا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیچے زمین پر گر گیا, اور جو ہی گرا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا, اس نوالے کو اٹھا کر کھا لیا. ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ انہیں کوہنی مار کر کہنے لگا, آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ گرا ہوا کھانا اٹھانا اور اس طرح سے کھا لینا یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے, یہاں کے تمدن کے خلاف ہے. آپ یہاں ایسی غیر مہذب حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا جواب تھا, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا ان بے وقوفوں اور احمقوں کی وجہ سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے کھانے کے ہر نوالے کے اندر اللہ نے خاص برکت رکھی ہوئی ہے, اور کھانے کا جو نوالا یا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لو. ممکن ہے اسی نوالے کے اندر برکت ہو, اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ برکت سے محروم ہو جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں گرے ہوئے نوالے میں برکت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر تناول فرماتے تھے, اور میں نے خود یہ دیکھا ہے. تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کس طرح سے چھوڑ دوں؟ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن اپنے محبوب کی سنت مجھ سے چھوٹ جائے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. وہ جس طرف بھی نکلتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی, کیونکہ وہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کا مصداق تھے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنے والے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری اور تابعداری کرنے والے تھے. آج کی اس سیرت النبی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس مجلس کے توسط سے میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی جانب بھیجا, سورہ طٰہٰ کے اندر, سورہ قصص اور دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف, اس کو سمجھاؤ کیونکہ بہت باغی اور سرکش ہو چکا ہے, نافرمان ہو چکا ہے. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام لے کر گئے, لیکن فرعون نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. پہلے مناظرہ کرو ہمارے ساحرین کے ساتھ, جادوگروں کے ساتھ, تم جادوگر لگتے ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چیلنج کو قبول کیا. فرعون کی طرف سے 1500 جادوگر پیش کیے گئے, اور اس وقت کا دستور تھا کہ جب کوئی مقابلہ ہوتا تھا, مناظرہ ہوتا تھا, تو فریقین کی وردی, لباس ایک جیسا ہوا کرتا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جو ہمارے ان جادوگروں کا لباس ہے وہی لباس تم بھی اختیار کرو, وہی لباس تم بھی پہنو, اپنا یہ چوگا اور جبہ اتار دو. موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے, رب کے کلیم تھے, فرمانے لگے ان فاسقوں فاجروں کا لباس میں نہیں پہنتا. اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو کرو, ورنہ نہیں.
اب وہ اپنے اصول کے خلاف کر نہیں سکتے تھے. سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں مان رہے ہیں، چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ان جادوگروں میں جو بڑے جادوگر ہیں ان کو ہم موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہناتے ہیں. تو جو بڑے ان کے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جیسا جبہ تھا ویسا ہی جبہ ان کے لیے بھی تیار کروایا گیا اور انہیں وہ جبہ پہنایا گیا. اس کے بعد مناظرہ شروع ہوا. انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ رسیاں، وہ لاٹھیاں چلتے ہوئے سانپ بن گئے. انہوں نے سانپوں کی شکل اختیار کر. موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ سمدیت کی جانب متوجہ ہوئے تو رب کی جانب سے حکم ملا کہ موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ چلتا پھرتا ایک بہت بڑا اسدہ بن گیا. اس لاٹھی نے اسدہے کی شکل اختیار کر لی اور اس اسدہے نے ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے ان سب کے سب سانپوں کو اپنے اندر نگل لیا. وہ جادوگر بھی حیران ہو گئے اور حیران ہو کر انہوں نے اللہ کی توحید و وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر عرض گزار ہوئے، ربا آپ نے تو اذهب الى فرعون انه طغى کہہ کر مجھے فرعون کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس نے تو آپ کی توحید و وحدانیت کے پیغام پر لبیک نہیں کہا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی ربوبیت اور وحدانیت کا کلمہ پڑھنے سے اس نے انکار کیا. لیکن ان جادوگروں کو کیا ہوا؟ یہ کیوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے؟ یہ کیوں تیری توحید و وحدانیت کا کلمہ پڑھ گئے؟ اس کی کیا وجہ؟ ان کی طرف تو نہیں بھیجا تھا بلکہ آپ نے فرعون کی جانب مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا خاص طور پہ. رب کی جانب سے ندا آئی، اے موسیٰ ان جادوگروں نے آپ کی مشابہت اختیار کی، آپ کا لباس اختیار کیا، آپ کا جبہ اور چوگا انہوں نے پہنا. جو لباس آپ کا تھا وہی لباس ان جادوگروں نے بھی اختیار کیا، اگرچہ مجبوراً اختیار کیا، مسروراً اختیار نہیں کیا، لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کچھ بندے میرے کلیم کی حیت اختیار کریں، میرے پیغمبر کی وضاحت اور شکل و صورت اور لباس کو پہنے اور پھر میں انہیں جہنم میں ڈالوں. اس لیے میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. جب فرعون کے دربار کے جادوگر مجبور ہو کر پیغمبر کا، موسیٰ کلیم اللہ کا لباس اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کر ان کی نجات کا فیصلہ فرما دیتا ہے، کیا آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، آپ سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے، آپ سے عشق رکھنے والے آپ کی مشابہت اختیار کریں گے، آپ کی وضاحت اختیار کریں گے، آپ کا لباس اختیار کریں گے، آپ کی چال ڈھال کو اختیار کریں گے، آپ کی سیرت اور صورت کو اختیار کریں گے، تو کیا رب ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ یہ عہد کیجیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ ہم زندگی کے ہر ایک شعبے میں، خوشی کا شعبہ ہو، غمی کا شعبہ ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، امن میں ہو، جنگ میں ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں نبی علیہ السلام کی نورانی سنتوں کو اختیار کریں گے. زندگی کے ہر ایک شعبے میں نبی علیہ السلام کی تابعداری و فرما برداری کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور اطاعت کو اختیار کریں گے.
नबी की सुन्नतें हमें कहां से मालूम होंगी? उसके लिए एक तो फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले जिक्र से पूछिए, उलमा की तरफ रुजू कीजिए। ये उलमा हैं, ये कुर्राए किराम हैं, ये दीन के जानने वाले हैं, इनसे पूछिए खाने की सुन्नत क्या है, सोने की सुन्नत क्या है, जूता पहनने की सुन्नत क्या है, मस्जिद जाने की सुन्नत क्या है, शादी की सुन्नत क्या है। इसी तरह से जो जो जिंदगी के शोबा जाते हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अगयार का दस्त निगर और मोहताज रखा हो। किसी भी शोबे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरों का मोहताज नहीं रखा। हर शोबे के अंदर मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फरमाई है। बस जरूरत इस बात की है कि उलमा से पूछ पूछ कर हम मालूम कर करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अमली जामा पहनाने वाले बन जाएं। और दूसरी बात ये कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई साहब, जो अशरफुल उलमा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। उन्होंने एक किताब लिखी है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोटी किताब है, जितनी फजाइल आमाल और मुंतखब हदीस है इतनी ही मोटी किताब है। 200-250 रुपए की मिल जाएगी, शायद यहाँ जम्मू में भी मिलती होगी। तो उस किताब के अंदर पैदाइश से मौत तक जिंदगी के हर एक शोबे की सुन्नतें मौजूद हैं कि नबी ने किस वक्त कौन सा तरीका किस तरह से इख्तियार किया। आपके अक़वाल भी मौजूद हैं, आपके अफ़आल भी मौजूद हैं। और आपके अक़वाल की इत्तिबा को, अक़वाल के पैरवी को इत्तिबा कहा जाता है और आपके अफ़आल की पैरवी को इताअत कहा जाता है। तो उसवाए रसूल अकरम जो किताब है उसके अंदर सब चीजें मौजूद हैं। और नमाज की, खाने पीने की, नाखून काटने की, बाकी जो छोटी सुन्नतें, सुन्नत तो कोई छोटी होती नहीं है। इस पे मुझे बात एक याद आ गई। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी भी सुन्नत को कभी हल्का नहीं जानना। नबी की हर सुन्नत अजीम से अजीम तर है। और जिसने किसी मुस्तहब अमल को, मुस्तहब का मतलब होता है करो तो सवाब है, न करो तो किसी तरह का कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसी मुस्तहब अमल को मामूली समझ के छोड़ दिया, ये तो मुस्तहब ही है। फरमाया मुस्तहब के तर्क करने की वजह से उसका असर सुन्नत पे पड़ेगा और सुन्नतें छूटने लगेंगी। और जिसने किसी सुन्नत को मामूली समझ के छोड़ दिया, उसका असर वाजिबात पर पड़ेगा और वाजिबात उससे तर्क होने लगेंगे। और जिसने वाजिबात को छोड़ा, उसका असर फराइज पर पड़ेगा, उससे फराइज छूटने लगेंगे। और जिसने फराइज छोड़े, जिससे फराइज तर्क हुए, गोया के वो नेमत ईमान से महरूम हो गया। फराइज तर्क करने वाले का असर उसके ईमान पर पड़ेगा और वो नेमत ईमान से महरूम हो सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए किसी सुन्नत को भी मामूली न समझे। तो हकीम अख्तर साहब बहुत बड़े पड़ोस मुल्क के आलिम गुजरे, उनकी किताब है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, जिसमें नमाज की सुन्नतें हैं, वुजू की सुन्नतें हैं, गुस्ल की सुन्नतें हैं, ये तमाम सुन्नतें हैं। 10-20 रुपए की हर जगह मिल जाएगी। और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पक्की सच्ची मोहब्बत रखने वाला हो, वो यकीनन उलमा की तरफ भी रुजू करेगा और इन किताबों को लेकर पढ़ेगा भी। क्योंकि दिल में अगर मोहब्बत मौजूद होती है तो वो बंदे को आमादा करती है, वो मजबूर कर देती है कि मैं अपने महबूब के तरीकों को इख्तियार करूं और कल हशर में ये कह सकूं, तेरे महबूब की या रब शबहात लेकर आया हूं, तो इसे हकीकत कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अच्छा, आप कर दें दुआ, कोई बात नहीं। मैं, मेरा हलक भी सूख रहा है ना, मैं शुगर का मरीज हूँ। कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا شافي الأمراض يا رافي الدرجات يا كافي المهمات يا حلال المشكلات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا منزل البركات يا منجي من الآفات يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر طرح کی خطاؤں کو درگزر فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو گناہ دن کے اجالے میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما، جو گناہ رات کی تاریکی میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما۔ اے ربا، سیرت پاک کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس پاک کو مقدس مجلس کے اندر بیٹھ کر ربا تیرے گھر میں اور تیرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی غفلتوں کا، اپنی لاپرواہیوں کا، اپنی بے اعتنائیوں کا اقرار کرتے ہوئے ایک اقراری مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے صرف معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ اے ربا اس مجمع پر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے، نگاہ نوازش فرما دے، اللہ نظر عنایت فرما دے۔ ربا تیری ایک نظر سے ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی، تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اللہ ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے، اللہ ایک مرتبہ اس مجمع پر نظر رحمت فرما دے۔ اے پروردگار عالم، یا اکرم الاکرمین، اگر اتنا سارا مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پر چلا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جائے گا، وہ بھی کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ لیکن ربا آپ تو احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں، نوازنے والوں کے نوازنے والے ہیں۔ اے ربا آپ کے در سے کیسے کوئی سوالی خالی لوٹ سکتا ہے؟ اللہ ہم سب آپ کے سوالی بن کر آپ کے در پر آئے ہیں۔ اللہ سب کو نواز دیجئے، سب کو سرفراز فرما دیجئے، سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے، سب کی حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے، سب کے آرزوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، سب کے جائز مقاصد کے اندر 100% کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو سہولیات اور آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے لیے مسدود اور بند راہوں کو ہموار فرما دیجئے۔ اللہ حاضرین میں سے جن کے متعلقین، محبین، قرب و جوار کے رشتہ دار، والدین و اساتذہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دارالبقا کی جانب رحلت فرما چکے ہوں، ان تمام فوت شدگان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو بیمار ہوں، خواہ گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں ہوں، تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، شفا دائم عطا فرما، شفا نافع عطا فرما، شفا مستمر عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما۔ اے ربا سب کو صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے احکامات کا پکا سچا تابعدار بنا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کا پکا سچا فرما بردار بنا، شریعت کے اصول و ضوابط کا پاسدار بنا، اپنے اکابر و اسلاف بزرگان دین اولیاء کرام کے نقوش راہ اور نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کا ہر ایک شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نورانی اور روحانی طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت میں سیرت طیبہ منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہے، ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آج سیرت طیبہ کی یہ مجلس جو منعقد ہوئی، اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، انہیں دنیا میں بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرما، آخرت میں بھی نعم البدل عطا
فرما۔ اے پروردگار عالم، یا اکرم الاکرمین، جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو مانگنے سے رہ گیا بنا مانگے اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے توسل سے عطا فرما۔ عالم اسلام میں مسلمان جہاں بھی ظالموں کے ظلم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان جو گزشتہ 1 سال سے ظلم سہ رہے ہیں اور اب تک 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی معصوم بچے، خواتین، بوڑھے اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس میں شامل تھے، ان سب شہداء کی شہادت کو قبول فرما اور انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ مسجد اقصی کو آزاد فرما، فلسطین اور غزہ کو ظالم یہود سے، اسرائیل سے آزاد فرما۔ اللہ ہمارے اس خطہ جموں کشمیر میں بھی امن و امان کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ امن و امان کو بحال فرما، امن و امان کو یہاں قائم و دائم فرما، ہر طرح کی بدامنی، بے چینی اور بے قراری کی کیفیت کو ختم فرما۔ اے ربا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و احسان، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل سے، بزرگان دین کے توسل سے اور اپنی پاک و مقدس کتاب ہدایت قرآن عظیم کی برکت سے اپنے بلند و بالا اور عالی دربار میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی